موضوع الدرس في بيان العظمة لله تعالى سبحانه وأحوال يوم القيامة سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے وہ فنا ہونے والی. تو اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں ضمیر جو ہے کل من علیہا، صاف ظاہر ہے کہ ضمیر جو ہے وہ ارض کی طرف راجع ہے، لیکن ارض کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ضمیر کا مرجع ہونا تو ضروری ہوتا ہے نا، کہ جہاں اس کو ہم لوٹائیں گے تو کوئی مرجع تو ہونا، لیکن اس سے پہلے تو زمین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ضمیر کیسے لوٹے گا زمین کی طرف؟ کل من علیہا فان. یاد رکھو، اس کے جواب یاد رکھیں دماغ میں. ایک جواب تو یہ ہے کہ جب ایک چیز بالکل معلوم ہو اور فوراً ذہن میں آ جاتی ہو تو اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تحقیق ہم نے اتارا لیلۃ القدر. کیا اتارا؟ مانا ہے قرآن اتارا. تو یہ ایک بات ایسی ہے جو دماغ میں موجود ہے، ورنہ اس صورت میں اس سے پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے. وہ تو سورت شروع یہاں سے ہو رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اب ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف راجع ہے، حالانکہ قرآن کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ذہن فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا. ایک جواب تو یہ ہے کہ جب چیز معلوم ہو تو ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ پہ بندے کو پکڑ لیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، تو کوئی اس کی پشت پہ نہ رہے. کس کی پشت پہ؟ یعنی زمین کی پشت پہ. یہ ہر آدمی جو کہ زمین کی پشت پہ رہتا ہے، تو لہذا اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ما ترک علی ظہرہا من دابۃ. تو اب یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ بھئی ضمیر تو ہے لیکن مرجع معلوم نہیں. تو مرجع چونکہ بالکل معلوم معین ہے، اس لیے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک جواب. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں
اللہ پاک نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آگے فرماتے ہیں یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو دریا دو اللہ نے بنائے ہیں میٹھا بھی کڑوا بھی کہاں چلتے ہیں؟ زمین پہ تو چلتے ہیں. یہ جن دریاؤں کا ذکر ہے وہ دریا زمین پر چل رہے ہیں نا، آسمان پر تو نہیں چل رہے ہیں. اچھا اسی سے جب آپ موتی نکالتے ہیں تو وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ وہی دریا کے کنارے سے زمین سے ہی نکالتے ہیں. کوئی سمندر کے اندر غوطہ مار کے تو موتی نہیں نکالا جاتا. وہ تو سیپیاں ہوتی ہیں کناروں پہ پڑی ہوتی ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہاں ہوں گی کہاں نہیں ہوں گی، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کا تعلق زمین سے تو ہے. تو جب ساری چیزوں کا تعلق زمین سے تو ہے تو اللہ نے بیان فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پہ ہے، وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ کشتیاں ہیں، وہ موتی ہیں، وہ ہیرے ہیں، وہ پانی ہے، وہ میٹھا ہے، وہ کڑوا ہے، سب فنا ہو جائے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا جو ہیں آگ بن کے دہکا دیے جائیں گے تو دریا بھی ختم، سمندر بھی ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور یہ اللہ کی شان ہے. کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی نمونہ دکھلاتے ہیں. ابھی جو سیلاب آیا ہے تو میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے لوگوں میں ہیں تو انہوں نے ایک مصنوعی جھیل بنائی تھی بہت بڑی، ہر طرف باغ تھا، باغ کے درمیان میں جھیل تھی، اس کے کنارے پہ انہوں نے اپنا چڑیا گھر بنایا تھا اور جھیل کے درمیان میں انہوں نے ایک بند ڈالا، ادھر بھی جھیل اور درمیان میں ایک بنگلہ بنایا تھا بڑا خوبصورت. تو بڑے بڑے لوگ وہاں آ کے ٹھہرتے تھے. تو مجھے خود حج پہ آئے تھے بتا رہے تھے کہ یہ سیلاب ایسا آیا کہ اس انداز میں نہ اب وہاں جھیل ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ چڑیا گھر ہے، نہ جانور ہیں، سب بہا کے لے گیا، پانی ہی پانی. ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کہاں گئے. اتنی مضبوط ہم نے عمارتیں بنائی تھیں اور وہ سمجھ ہی نہیں آتی کدھر گئے. اچھا وہ جھیل تھی نا، وہ سارا پانی ہو گیا، اب جھیل کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ تو سارا پانی بن گیا، دریا بن گیا. اور پھر 22 فٹ اونچا پانی. تو آدمی کا قد کتنا ہوگا؟ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ. اس کے اوپر سے جو پانی گزر جائے کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں تم پڑھ چکے ہو نا میری نعمتیں، میں جب چاہوں یہ سب فنا ہونے والی ہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی تیرے رب کی ذات ہے جو عزت والا، جلال والا، بزرگی والا رب ہے. صرف اسی کی ذات باقی ہوگی، باقی سب فانی ہوں گے. جیسے اللہ فرماتے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوگی مگر اس کی ذات ہے جو باقی ہے، چونکہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، الدائم ہے، الباقی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. لیکن یاد رکھو یہاں لفظ ہے فانن، دوسری جگہ لفظ ہے ہالکن، کل شیء ہالکن. تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اترے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی.
جب قرآن کی آیت اتری کہ ہر چیز ہلاک ہوگی تو ہلاک نہ مانا ہے ہلاک ہونے والی ہے، ہلاک ہونے کے قابل ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن فنا تو اپنے وقت پہ ہوگی نا۔ یہ مانا نہیں کہ جب قرآن اترا تو کل من علیہا فان، زمین تو ابھی بھی آباد ہے، دنیا موجود ہے تو فان تو نہ ہوا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ قابل فنا ہے، قابل ہلاک ہیں، صرف اس کی ذات ہے جو قابل فنا نہیں ہے، قابل ہلاک نہیں ہے، جو دائم ہے اور جو قائم ہے، قیوم ہے، باقی ہے، جس کو کوئی نہ زوال ہے نہ موت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یاد رکھو یہاں لفظ ہے وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف چہرہ باقی رہے گا، نہیں، معنی ہوتا ہے ذات، اللہ کی ذات۔ کبھی وجہ کا استعمال ہوتا ہے لیکن مراد کامل ذات ہوتی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یا جیسے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو اب کعبے کی طرف پھیریں، مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ صرف چہرہ پھیر دو باقی بدن ادھر ہو، معنی یہ ہے کہ اب پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کے کعبے کی طرف ہوگی۔ تو اس لیے کبھی اللہ تبارک و تعالی وجہ کا لفظ استعمال فرماتی ہیں، وہاں سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، جیسے اس کے شان کو زیبا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جیسے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اچھا دیکھو فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مماثل لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بندے کو سمجھا دیا کہ وہ سننے والا، دیکھنے والا، کہ سن تو تم بھی رہے ہو، دیکھ تو تم بھی رہے ہو، لیکن تمہارا دیکھنا سننا کیا اس کے مقابلے میں۔ تو اس لیے سمجھ لو کہ انسان کہے کہ میری بھی ذات ہے، اللہ کی بھی ذات ہے، تو اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، جیسے تیری سمع بصر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسے تیری ذات بھی نہیں کر سکتی۔ تیری ذات فانی ہے اور اس کی ذات باقی ہے، کوئی فانی کسی باقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس لیے میرے مدنی دعا فرماتے تھے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والإکرام اصلح لنا شأننا كلها فلا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك۔ یاد رکھو کل من علیہا فان۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کل من علیہا، جو چیز زمین پہ ہے وہ قابل فنا ہے، تو جو آسمانوں میں ہے یہ تو ذکر زمین کا آ رہا ہے۔ یاد رکھو یہ ذکر جو ہے یہاں زمین کا آ رہا ہے کہ جو چیز زمین پر ہے وہ فانی ہے، تو جو آسمانوں میں ہے، جو فضاؤں میں ہے، جو ہواؤں میں ہے، زمین پر تو نہیں ہے، کیا وہ فنا نہیں ہوں گے؟ تو بات سمجھ لو، علماء نے فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ جو اوپر کھڑا ہے یہ چھت ہے اور نیچے کیا ہے؟ زمین ہے، تو گویا آسمان بھی تو زمین پر ہے نا۔ بات سمجھے نا، آپ کے گھر کی چھت ہوتی ہے، چھت گر جائے کہاں گرے گی؟ وہ دوسرے آدمی کے گھر میں جا کے گرے گی یا اسی زمین پہ گرے گی؟ وہ اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ زمین خریدی
اس زمانے میں تو زمینیں کیا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی تھی، 20 روپے ایکڑ 40 روپے ایکڑ. تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے زمین خریدی تو ایک خالص جٹ تھا، وہ ہمارا زمین کا ہمسایہ تھا، زمینیں ہماری ملتی تھیں اس سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا آدمی بالکل اور خالص ان پڑھ جٹ، یعنی جس کو ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا، الف با بھی نہیں پڑھ سکتا. تو وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے پتہ لگا آپ نے زمین خریدی ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا میں مبارکباد دینے آیا ہوں، اللہ مبارک کرے. اور کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے زمین نہیں خریدی، آسمان بھی خریدا ہے. اور سے فرماتے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ جٹ جاہل کیا کہہ رہا ہے. اب بوڑھا آدمی ہے، مبارک دینے آیا ہے، اس کو آدمی ڈانٹ تو نہیں سکتا. تو میں نے کہا کہ کیسے آسمان کیسے؟ اور میں نے کہا مولوی صاحب تیری زمین پر جو بارش ہوگی وہ اسی جگہ ہوگی یا کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی؟ تو جہاں تم نے زمین لی گویا آسمان کا ٹکڑا بھی تو تم نے لے لیا نا، وہ آسمان بھی اسی پہ برسے گا نا، اور کہاں جائے گا؟ تو وارثہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا دیکھو جس کو ہم کہتے ہیں جاہل ہے، جٹ ہے، وہ تو ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، ہم مولویوں سے بھی زیادہ عقل رکھتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل من علیہا، تو آسمان کس پہ ہے؟ وہ بھی زمین پہ قائم ہے. اچھا اس لیے ایک جواب یاد رکھو کہ ہر چیز زمین پہ ہے گویا. اب دیکھیں نا ہوائی جہاز ہے، فضا میں اڑ رہا ہے، لیکن اترے گا کہاں؟ لینڈ کہاں کرے گا؟ زمین پہ کرے گا. ٹیک آف کہاں سے کرے گا؟ زمین سے کرے گا. تو صاف بات ہے کہ گویا مانا ہر چیز زمین پر ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یہ سنت اللہ ہے اللہ کے کلام میں کہ ایک جگہ بیان، دوسری جگہ فرما دیا کل شیء ہالک، یہاں تو فرمایا کل من، وہاں فرما دیا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی. تو اس میں آسمان بھی آ گئے، زمینیں بھی آ گئیں، اور آسمانوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی آ گئیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کل شیء ہالک الا وجہہ. اب اسی طرح دوسری آیت پہ نظر ڈال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکا جائے گا سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جو آسمانوں میں ہے زمین میں، مگر جس کو اللہ چاہے. تو اس سے اشارہ کر دیا کہ اللہ کی قدرت ہے، اگر کسی چیز کو فنا نہ کرے ان کی مرضی ہے. جیسے جنت فنا نہیں ہوگی، یاد رکھو جنت پیدا ہو چکی ہے لیکن اللہ اس کو فنا نہیں کریں گے، عرش و کرسی پہ فنا نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقی رکھیں گے. اسی لیے آگے کہہ دیا الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہیں. تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ ہر چیز قابل فنا ہے. اب معنی یہ ہے قابل فنا ہے، قابل ہلاک ہے. یعنی اللہ اگر چاہے تو جنت کو بھی فنا کر دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز کو چاہے فنا کر دے، چونکہ وہ قابل ہلاک صرف اس کی ذات ہے جو قابل ہلاک نہیں. تو اس لیے اب معنی سمجھ لیں، ورنہ جب قیامت آئے گی تو سب چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز پہ موت آئے گی. انسان ہیں، حیوان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ہر چیز پہ موت آئے گی، مگر صرف وہ ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. لا یحول ولا یزول. اللہ نے جس کو بیان فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یاد رکھ لیں کہ ہر چیز قابل ہلاک ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ہر چیز پھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، صرف اسی کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا، یاد رکھو کہ الحمدللہ عقیدہ اسلام جو ہے وہ حق ہے، باقی سب باتیں ہیں۔ اس لیے کہ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہا، بعض عیسائیوں نے تو کھل کے کہا نا کہ عیسیٰ خود خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اچھا، بعد نے کہا کہ نہیں ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور بعد نے کہا ثالث و ثلاثہ ہے۔ لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے، فوت ہو گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ کر گئے، تو ان کا خدا تو ان کے بقول مر گیا نا۔ میری بات کو سمجھو، محنت کرو گے تو سمجھ آئے گی، اور ایسے بیٹھنا ہے تو بیٹھے رہو، ادھر کی نکل گئی ادھر سے اڑ گئی، بس وعلیکم السلام۔ بہرحال بیٹھنے کا بھی فائدہ ہے، نہ بھی سمجھ آئے تب بھی آدمی اگر قرآن حدیث کی مجلس میں بیٹھا ہو تو بیٹھنے سے بھی رحمت مل جاتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ جلیسہم لا یشقی، ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ بھی نعمت ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو نا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اچھا، اسی طرح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کوئی کہتے ہیں بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ تین میں سے ایک ہے، تین میں سے ایک ہے۔ یہ اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہ جتنے دنیا میں اسکاؤٹ ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں اسکاؤٹ کی تربیت، وہ سب سلام جب کرتے ہیں تین انگلیوں سے، وہ ان کا عقیدہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بنانے والے اسکاؤٹ کے جو ہیں وہ نصرانی ہیں نا، یہ تنظیمیں ان کی بنائی ہوئی ہیں نا، تو وہ آپ سے وہی سلوٹ کروائیں گے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ وہ تین ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں جتنے مشنری اسکول ہیں ان سب میں پہلے جو دعا ہوتی ہے، پہلے جو اس میں پڑھا جاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ وہی ان کا جو عقیدہ ہے اسی کو سمجھایا جاتا ہے، اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو رونے کی باتیں ہیں، مسلمان ہے ماشاءاللہ، غافل ہے، سویا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ جاگتا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کوڑے پہ کوڑا برس رہا ہے لیکن یہ سویا، زلزلہ آ جائے سویا ہوا، سیلاب آ جائے سویا ہوا، عزتیں لٹ جائیں سویا ہوا، قتل ہو جائے سویا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسی قوم، اتنی بے حس قوم، کوئی حس ہی نہیں۔ اب جناب دیکھیں، سمجھو عقیدے کو کہ بھئی تین میں سے ایک ہے، اچھا چلو بیٹا ہے خدا، لیکن ساتھ یہ بھی تو عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں تردید کی ہے نا، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل ہوئے نہ پھانسی پہ چڑھے، جھوٹ کہتے ہیں یہ۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ پھانسی پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی کر گئے، اب ساری زندگی ہم جو گناہ کرتے رہیں گے ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ تو عیسیٰ علیہ السلام قربانی دے گئے۔ اچھا، معنی یہ ہوا کہ ان کا خدا مر گیا۔ اچھا، تین میں ایک تھا تو وہ بھی مر گیا، اچھا وہ خدا کا بیٹا تھا تب بھی مر گیا، تو جو مر جائے وہ کیسا خدا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور ساتھ کہتے ہیں وہ مر گیا، تو ان کا خدا بھی مر گیا، خدا کا بیٹا بھی مر گیا۔ اچھا، ہندو ہیں، وہ جتنے بڑے بڑے برہمن ہیں، پنڈت ہیں، بڑے بڑے جناب، یہ وشنو ہے، یہ کرشنا ہے، یہ فلان ہے، جتنی دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ مانا یہ ہے وہ کہتے تھے یعنی مر گئے، اب تو صرف ان کا ایک بت ہے نا، وہ اصل تو نہیں ہے نا، تو ان کے خدا بھی مر گئے۔
اچھا اب جناب آ جائیں گوتم بدھ والے ہیں، وہ بدھ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن بدھ کہاں ہے بدھا؟ وہ بھی مر گیا، وہ مانتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اچھا سکھ جو ہیں ان کا سب سے بڑا جو ہے مرکز عبادت وہ گرو نانک ہے۔ اچھا گرو نانک بھی مر گیا، تو ان سب کے خدا تو مر گئے، تو صرف ایک مسلمان ہے نا جس کا عقیدہ ہے کہ میرے خدا پہ کبھی فنا۔ بات کو سمجھو، دماغ میں بٹھاؤ، یہ مسلمان کی عزت ہے، عظمت ہے، شان ہے کہ اس کا دین بھی زندہ ہے، اس کا خدا بھی زندہ ہے، اس کا قرآن بھی زندہ ہے، اس کا کعبہ بھی زندہ ہے، اس کی ہر چیز زندہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہر چیز قابل فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دیکھو آپ بالکل آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ابھی گرو نانک ٹھیک ہے، حتیٰ کہ بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ بھی وقت میں نبی تھے، اللہ عالم، نبی تھے یا اچھے آدمی تھے، اولیاء اللہ تھے، لیکن مر گئے نا، کہ ہیں ابھی زندہ موجود ہیں۔ اچھا گوتم بدھ کے ماننے والے جو ہیں نا، آپ جا کے دیکھیں نا، ان کے کتنے بڑے بڑے سونے کے مجسمے، سونے کے بنے ہوئے مجسمے۔ اچھا اس کے ماننے والے ہمیشہ احرام میں رہتے ہیں، آپ تو صرف 4 دن نہیں باندھ سکتے نا۔ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ 11ویں کپڑے میں 2 چادروں میں رہتے ہیں، سر پہ بھی اس طرح پھرواتے ہیں، اور ان کا اصول یہ ہے کہ نہ کسی کو مارنا ہے، نہ چھیڑنا ہے، نہ لڑنا ہے، نہ بات کرنی، اپنے کام سے کام رکھو، بس جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو۔ لیکن بہرحال بھائی بتاؤ گوتم کدھر ہے؟ وہ گوتم بدھ جو ہے وہ کدھر ہے؟ وہ تو ایک شہزادہ تھا، اس نے پھر دنیا چھوڑی، اور دنیا چھوڑ کے پھر وہ تصوف میں آ گیا، اور اس کے بعد وہ ان مقامات کو طے کرتا ہوا آخر یعنی فوت ہو گیا، تو مر گیا۔ اچھا آج کا جاہل جو پیروں کو پوجتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان کو پکارتا ہے، ان کو سورتا ہے، ان کے نام کے وظیفے پڑھتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، مدد کن معین الدین اجمیری، وہ کہاں ہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری اور خواجہ نظام الدین اولیاء، سلیم الدین چشتی، خواجہ سری سکھتی، بایزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی، فرید الدین شکر گنج، زکریا ملتانی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہم اجمعین، وہ کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہاں جی نہیں، آپ بتائیں، نہ ہوئے ہوں تو چلو چلتے ہیں ان کے پاس، جا کے ملتے ہیں ان کو، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کیا انڈیا پاکستان کی ٹکٹ 1600 ریال ہی لگ جائے گا نا، تو چلتے ہیں، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں ان کو۔ اور اگر وہ فوت نہیں ہوئے، تم نے زبردستی قبر میں دفن کر دیا، اچھے لوگوں، ان سے عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہو اور انہیں مٹی کے نیچے بھی دبا دیتے ہو، اچھے لوگ ہو بھائی۔ اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو جو فوت ہو جائے وہ مشکل کشا کیسے ہوگا؟ وہ تو ہے ہی نہیں، مشکلیں کیسے حل کرے گا؟ حضرت حسین پہلے شہید ہوئے یا حضرت علی؟ حضرت علی فوت ہوئے، شہید ہوئے، پھر حضرت حسن بنے، حضرت حسن کے بعد پھر حضرت حسین آئے نا۔ اچھا حضرت علی جب خود شہید ہو گئے، بیٹا کربلا میں تڑپتا رہا، وہاں تو مشکل کشائی کو نہیں پہنچے بھائی، حالانکہ حضرت علی تو نجف اشرف میں دفن تھے نا۔ نجف اشرف اور کربلا کتنا دور تھا؟ ایک ہی ملک تھا۔ نجف اشرف بھی کوفے میں تھا، کربلا بھی کوفے میں تھا، بصرہ بھی کوفے میں تھا، بغداد بھی کوفے میں تھا، یہ سارے ایک ملک کے شہر ہیں نا۔ وہاں تو حضرت علی نہیں پہنچے کہ کم از کم بیٹے کو پانی تو پہنچا دوں، اور تم یہاں کبڈی کھیلتے ہو تو حضرت علی آ جاتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد۔
تم اگر ننگے کھڑے ہو کے کشتیاں لڑتے ہو جانگیے پہن کے تو حضرت علی کو بلاتے ہو، یہاں تو حضرت علی پہنچ جاتے ہیں، اولاد کو نہیں پہنچے۔ کوئی عقیدے کا خیال کرو، مولویوں کی بات نہ مانو، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا، کہ بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا۔ تم خود بیٹھ کے غور کرو، سوچو بھائی جن پہ موت آ گئی یہ پیدا ہوئے تھے، اچھا جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر کون مشکلیں حل کرتا تھا؟ جب یہ فوت ہو گئے تو اب کون کرے گا؟ یعنی ہمیشہ مشکل کشا بدلتے رہے، خدا بدلتے رہے ہندوؤں کی طرح۔ ان کا بھی 35 کروڑ دیوتا ہے نا، 35 کروڑ دنیا میں ہندو نہیں ہے، خدا زیادہ ہے بندے تھوڑے۔ ان کے دیوتاؤں کی تعداد جو ہے کتابوں میں وہ 35 کروڑ تک ہے، اور ہندو 35 کروڑ ہے ہی نہیں، یعنی خدا زیادہ ہے۔ یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے نا، عقل الٹ جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آلہہ باطلہ کو توڑ ڈالا تو اب سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے وَانصُرُوا آلِہَتَكُمْ، کہنے لگے حرقوہ وانصروا، کہنے لگے لکڑیاں جمع کرو، عظیم ایک الاؤ روشن کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اس میں ہمارے خداؤں کو اس نے توڑا پھوڑا ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ دیکھو کیسے اللہ نے عقل الٹ دیا، کہہ رہے ہیں کہ او بھائی مل کے خداؤں کی مدد کریں، کیوں خدا جو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں ان کی کوئی مدد تو کرے نا، کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ اب مسئلہ سمجھو کہ اللہ نے یہ دو چیزیں ذکر کر کے فرمایا تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کل من علیہا فان میں کون سی نعمت ہے؟ اس میں تو کہا جا رہا ہے تم سب مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، اس میں کون سی نعمت ہے؟ اس لیے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس پہ ان آیات پہ بڑی لمبی تفصیل سے بحثیں ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی۔ الاکسیر فی التفسیر جو ہے اس میں یہ بڑی تفصیل سے بحث ہے کہ بھئی اللہ فرماتے ہیں تم مر جاؤ گے۔ آج کوئی آ کر آپ کو کہے مولوی صاحب تم مر جاؤ گے، تو یار سب مریں گے، تو یہ کون سی نعمت ہے کہ اللہ کہے تم نے فنا ہو جانا ہے؟ تو فنا ہو جانا کیسے نعمت ہوئی؟ بات کو سمجھیں کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی، تو فنا ہو جائیں گے یہ کون سی نعمت ہے بھائی؟ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بات سمجھو، کل من علیہا فان، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا تھا، میرے مدنی پاک کو خطاب فرمایا انک میت وانہم میتون، میرا مدنی آپ پہ بھی موت آئے اور ان پہ بھی موت آئے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو یہاں بھی فرمایا کہ ہر چیز قابل فنا ہے۔ یہ کیسے نعمت ہے؟ یہ اس طرح نعمت ہے کہ اگر ہم زندہ ہی رہیں گے، دنیا ہی رہے گی، یہ دنیا فنا ہی نہیں ہوگی تو عالم آخرت کب آئے گا؟ یہ دنیا فنا ہوگی تو آخرت آئے گی نا، آخرت آئے گی تو جنت ملے گی نا، پہلے تو ملتی ہی نہیں۔
اور حیات جاویدانی ملے گی، فانی سے نکل کے باقی میں آ جائیں گے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر فنا نہ ہوتے تو وہ حیات دائمی نہ ملتی، اگر فنا نہ ہوتے تو جنت نہ ملتی، اگر فنا نہ ہوتے تو وہ نعمتیں نہ ملتی، اگر فنا نہ ہوتے تو یوم الجزا نہ آتا۔ لہذا دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے اور فنا ہو جانا بھی نعمت ہے، تو ہر چیز میں نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے بعد میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہم فنا ہوں گے تو آخرت میں آئیں گے نا، مریں گے تو ادھر جائیں گے نا، مرنے سے پہلے تو جا ہی سکتے۔ اور آگے فرما دیا میرے بندے تیرا فنا ہونا نعمت ہے اور میرا باقی رہنا نعمت ہے۔ اگر خدا ہی نہ ہو تو بدلہ کون دے گا؟ خدا ہی نہ ہو تو ہمیں کون جزا دے گا؟ ہمیں کون جنت جہنم کے فیصلے کرے گا؟ اور اگر خدا نہ ہو ہمیں قبروں سے کون نکالے گا؟ ہم تو وہیں پڑے پڑے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو خدا کا باقی رہنا بھی نعمت اور بندے کا فنا ہونا بھی نعمت۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ تو اب آپ سمجھیں کہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ فنا ہونا بھی نعمت ہے اور مٹ جانا بھی نعمت ہے، مر جانا بھی نعمت ہے۔ اسی لیے بعض بزرگ تو بڑے ہنستے تھے، جیسے مرزا مظہر جان جانا کی جب موت قریب آئی تو کہنے لگے کون کہتا ہے کہ مرزا مر گیا؟ مرزا تو اب اپنے اصلی گھر گیا۔ کہتے ہیں کیا یار مر گیا؟ کیا مر گیا؟ مر گیا تو کیا ہو گیا؟ میں تو اپنے اصلی گھر جا رہا ہوں نا، یہ تو فانی دنیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اس کو کچھ لوگوں نے اس طرح بھی سمجھایا ہے، انہوں نے کہا جیسے زندگی نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، بڑھاپا نعمت ہے، اسی طرح مرنا بھی نعمت ہے۔ کیوں؟ جوانی ہوگی، طاقت ہوگی تو عبادت کریں گے، طاقت ہوگی دوڑیں گے، بھاگیں گے، طواف کریں گے۔ اچھا بڑھاپا بھی نعمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے یہ میرا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ جوانی میں جتنے طواف کرتا تھا، نفلیں پڑھتا تھا، ذکر کرتا وہ سارے لکھتے رہو، ابھی عاجز ہو گیا لیکن تم لکھتے رہو، گویا یہ کر رہا ہے۔ تو اب بڑھاپا بھی نعمت ہے، بڑھاپا بھی اللہ اسی لیے ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس پہ اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ موت بھی نعمت ہے، موت آئے گی تو جنت میں جائیں گے ورنہ کیسے جائیں گے؟ اچھا ایک انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک ظاہر سمجھ لو، مثلا میرے والد فوت ہو گئے، ان کے والد فوت ہو گئے، ان کے والد فوت ہو گئے، ان کے والد فوت ہو گئے، اگر سارے زندہ رہتے تو تم رکھتے کہاں ان کو؟ یعنی تمہارے پردادے سے ہی شروع کر لیں تو اس وقت تک کتنے بندے بنتے ہیں؟ تم تو اپنی بیوی اور 2 بچوں کو روٹی نہیں دے سکتے اور 10 دادے بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر کیا حال ہوتا؟ اگر سارے بوڑھے بیٹھے رہتے، موت نہ آتی، سب بیٹھے رہتے، تو تم ان کا فکر کرتے، اپنی اولاد کا آگے فکر کرتے، کس کا فکر کرتے؟ تو معنی یہ ہے کہ ان کا جانا بھی نعمت ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ کسی شاعر نے ترنگ میں آ کر کسی بادشاہ کی خوشامد کی اور کہا کہ تم سلامت رہو 1000 برس، کہ تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ یعنی پہلے تو تم 1000 سال اور 1000 سال کا ایک دن جو ہے 50,000 کے برابر ہو۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا شاعر صاحب کو جیل میں ڈال دو۔ وہ جب اس کو لے جانے لگے اس نے کہا سرکار میں نے تو آپ کی تعریف کی، اچھی تعریف کی، میں چور چور کے مروں بدبخت، اچھی تعریف ہے؟ جب میں اٹھنے کے قابل نہ رہوں، حمام جانے کے قابل نہ رہوں، نیچے سے کچھ نکلے تو قابل نہ رہوں، اوپر سے کچھ نہیں، اچھی دعا کر رہے ہو تو مجھے دعا کرو جو اللہ نے زندگی رکھی ہے اس کو عزت سے گزارے، صحت سے گزارے، عافیت سے گزارے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ میں 1000 سال زندہ رہوں گا، میری جو عمر ہے، ہاں پہلے زمانے میں اگر 1000 برس عمر تھی تو اللہ نے ان کو طاقت بھی اسی طرح عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی،
اچھا بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جن کی 3,000 سال عمر ہوتی ہے. ایک جن حضور کی خدمت میں آیا, اس نے کہا حضور مہربانی کر کے مجھے قرآن شریف پڑھا دیں, قرآن شریف سنا دیں, میں اسلام لاتا ہوں. حضور پر اسلام لایا, حضور نے قرآن سنایا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج آپ نے مہربانی کر کے مجھے قرآن سنایا, میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات بھی خود سنی ہے. اب کہاں موسیٰ علیہ السلام, کہاں حضور, 4,000 سال کا فرق ہے, لیکن وہ زندہ تھا. تو جنات میں ایسی عمریں ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح سانپ ہیں, ان میں بھی ایسی عمریں ہوتی ہیں. اسی طرح بعض درخت ہیں, ان کی بھی بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں. لیکن اصل نظام یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی رحمت ہے, جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی رحمت ہے. اب دنیا چونکہ ختم ہو رہی ہے اس لیے ہماری عمریں بھی تھوڑی ہوتی گئی. پہلے 1000 سال, پھر 900 سال, 800 سال, 70 سال, اب 70 سال, 60 سال, 65 سال, 80 سال. بہت کم لوگ ہیں جو 100 سال پہ پہنچتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میری نعمتیں ہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس لیے مفسرین کہتے ہیں الخلق سیموتون, ساری مخلوق پہ موت آئے گی, صرف اس کی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی. حتیٰ کہ ملائکہ پر بھی فنا آئے گی, نوری مخلوق بھی ختم. آخر میں اللہ فرمائیں گے یا جبرائیل کم بقی من عبادی, جبرائیل میرے بندوں میں کتنے باقی ہیں. حضرت جبریل عرض کریں گے انت اعلم یا ربی, آپ جانتے ہیں. اب اللہ تیرے بندوں تیرے فرشتوں میں سے صرف ہم 4 باقی رہ گئے ہیں. جبرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے اور عزرائیل ہے. اللہ حکم دیں گے کہ جبرائیل ان 3 کی روح تم قبض کرو, تاکہ یہ نہ رہے کہ صرف ملک الموت ہی مار سکتا ہے, اللہ جس کو چاہے حکم دے. اللہ نے جبریل کو حکم دیا تو ان کی روح بھی قبض ہو گئی. اب اللہ نے فرمایا کم بقی من عبادی, میرے بندوں میں کتنے باقی ہیں. حضرت جبریل کہیں گے انت اعلم یا ربی, آپ جانتے ہیں. ما بقی الا عبدک الذلیل, اب کوئی باقی نہیں, میں صرف تیرا عاجز بندہ باقی رہ گیا ہوں. اللہ حکم دیں گے مت, تم بھی مر جاؤ, جبریل بھی ختم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ قابل فنا ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب جو ہے, میرا بھائی یاد رکھو, افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو, پھر دوسرا طواف شروع کرو, تاکہ فاصلہ رہے طواف میں. لیکن اگر کوئی آدمی 2-3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے, وہ بھی جائز ہے. لیکن اکٹھے کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 7 کے بجائے 21 پھیرے لگا لے تو لہذا 3 ہو گئے. جب طواف ختم کرو گے پھر ہٹو, پھر دوسرے طواف کی نیت کرو اور ایسے کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا کونا جو ہے وہ آپ کے کندھے کے بالکل سامنے ہو. وہیں کھڑے ہو کے دل میں نیت کر لی. اب تھوڑا سا آگے بڑھو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کے بعد پھر چلنا شروع کرو. جب ایک طواف ختم ہو گیا پھر دوسرا اسی طرح شروع کرو. یہ نہیں کہ 21 چکر لگا لو تو سمجھو 3 طواف ہو گئے. کہتے ہیں جی کہ جب نماز میں امام قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, جیسے مغرب کی نماز ہے, عشاء کی ہے, فجر کی ہے, مقتدی آ کے اللہ اکبر کہہ کے کیا کرے, خاموش کھڑا ہو جائے, قرآن سنے بس. یہی اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ قرآن پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا اس کا واجب ہے. اس لیے قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو, خاموش.
اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں جب امام جہر کرتا ہے تو مقتدی کبھی فاتحہ نہ پڑھے کہ قرآن کا سننا واجب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث بھی اسی کے مطابق ہے، جب اللہ نے نبی نے نماز سکھلائی ہے نا، وہاں فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب تم سب کیا کہو؟ آمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقتدی کی ذمہ داری آمین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا پڑھنا جو ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے، وہ مقتدی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ہماری ذمہ داری تو صرف آمین کہنا ہے۔ اگر ہم اپنی بھی پڑھیں امام کی بھی پڑھیں تو پھر تو 2-3 آمین ہو جائیں گی نا، ہم اپنی آمین الگ کہیں، امام کے ساتھ الگ کہیں۔ اس لیے بہرحال یہ ہے کہ، اور باقی ایک قول میں امام شافعی فرماتے ہیں مقتدی بھی پڑھے۔ ہم تو الحمدللہ کسی پر نہ اعتراض کرتے ہیں نہ کسی کو باطل سمجھتے ہیں، لیکن جس بات کو، جس فقہ کو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم راجح سمجھتے ہیں۔ امام صاحبان کا بھی یہی مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا قول جو ہے الحمدللہ حق ہے، لیکن یحتمل الخطا، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور میرے مخالف امام کا قول خطا ہے لیکن یحتمل الصواب، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو۔ تو اس لیے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، لیکن جن سے پڑھا ہے صاف بات ہے اسی کو ترجیح دیتے۔ کہتے تھے کہ ظہر کی نماز کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں اگر ہم 2 کر کے پڑھیں بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی افضل ہے، 2 کر کے پڑھیں، 4 اکٹھی پڑھیں وہ بھی جائز ہے، کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے 2 نام ہو سکتے ہیں یا ایک نام تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باقی تمہاری مرضی۔ آج کل تو رواج ہے نا کہ ایک پوری سطر میں نام ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال شریعت میں ہمیشہ دیکھو نا، حضور پاک کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، نام ہمیشہ ایک ہوتا ہے، آگے باپ کا نام لگایا جاتا ہے تاکہ ولدیت معلوم ہو۔ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبد المطلب، تو حضور کا نام تو محمد ہے، اور گھر میں انا محمد و انا احمد، تو آپ کا نام احمد ہے وہ بھی ایک ہے، انا محمد وہ بھی ایک نام ہے، تو نام تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں رواج ہے، بہرحال اس کا کیا علاج ہے۔ اس سورت کا اذا رأیت ثم رأیت، تو وہاں قرآن کھول کے ترجمہ پڑھ لیا کرو، سارے تیری آیتوں کا میں نے صرف سمجھانا ہے۔ بھائی قرآن موجود ہے، ترجمے موجود ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں دیکھو گے تو تم عظیم اللہ کا ملک دیکھو گے، جنت کی نعمتیں جب اللہ پاک دکھلائیں گے ہمیں، ایسی باتیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم پوچھو، ایک آیت ہے اس کا ترجمہ کھول کے پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ طواف کرے اس کے لیے کتنے چکر ہوں گے؟ بادشاہ ہو گدا ہو سب کے لیے 7 چکر۔ یہ تھوڑا ہے کہ بادشاہوں کے لیے نظام بدل جاتا ہے، اللہ کا قانون تو ایک ہے، بادشاہ ہو گدا ہو، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اب سب تیرے بندے ہیں بس۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ حرم کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو دین کی سمجھ دے، وہ بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو جاہل اور بدعتی مولویوں نے بھٹکایا ہوا ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ نبی کے منکر ہیں اور یہ اولیاء کے منکر ہیں، یہ کرامات کے منکر ہیں، یہ معجزات کے منکر ہیں، یہ حضور پاک کے نور کے منکر ہیں، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان غریبوں کو تو بھرا گیا ہے،
وہ ایک آدمی نے حضرت تھانوی کو آ کے کہا کہ حضرت احمد رضا خان جو ہے نا وہ آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے، آپ کے خلاف بڑی باتیں کہتا ہے، بیان دیتا ہے، اخباروں میں لکھتا ہے، تو آپ جواب نہیں دیتے۔ فرمایا میرا بھائی، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم گستاخ رسول ہیں اور ہم اولیاء اللہ کے منکر ہیں، وہ بیچارہ گالیاں ہی دے گا، پھول لے کے چڑھانے تو نہیں آئے گا ہمارے لیے۔ لیکن شرعاً ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ جب ہم زندہ موجود ہیں تو بات کرے ہمارے ساتھ، ہم سے بات کرے، تسلی کرے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ تو میرا بھائی یہ جو ہے نا لوگوں کے بدعتی مولویوں نے ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور اس کو وہ ہر لحاظ سے بھرتے رہتے ہیں۔ لیکن علاج کیا ہے؟ دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ حرم میں آ کر بھی ان کو محروم نہ کرے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی دریا کے کنارے پیاسا مر جائے، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ پاک ان کو شرک سے، بدعات سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا اللهم يسر امورنا فرج همومنا اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الاسقام اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين